تو نفس کے جو 4 حالتیں بیان کی گئی ہیں، اس میں سب سے پہلی حالت جو ہے وہ ہے امارہ۔ امارہ جو ہے یہ صرف شر کے لیے ہے، یعنی کہ شر ہی پھیلاتا ہے اور شر سے ہی خوش ہوتا ہے۔ اور اس کو بزرگوں نے ایک کتے سے تشبیہ دی ہے کہ یہ اپنی مرضی کے لیے بھونکتا رہتا ہے، بھونکتا رہتا ہے، بھونکتا رہتا ہے۔ جب تم اس کی خواہش پوری کر دیتے ہو تو یہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش بیٹھ جاتا ہے، ورنہ پھر بھونکنا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد۔ تو سب سے بری حالت ہے نفس کی یہ۔ دوسری حالت ہے نفس کی لوامہ۔ جب یہ بھونکتا ہے تو دوسرا کہتا ہے کہ یہ غلط بھونک رہا ہے، یہ کیفیت آتی ہے۔ لیکن کبھی یہ غالب ہوتا ہے، کبھی وہ غالب ہوتا ہے۔ اس کا غلبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ اپنی خواہش پوری کر کے رہتا ہے۔ اس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ملامت کرتا ہے کہ تو نے برا کیا۔ وعلیکم السلام۔ اب جب ملامت کرنے والا ہے، مرید ہیں قدسیہ بیگم، انہوں نے سلوک اور خواتین کتاب لکھی ہے، تو لوامہ کی حالت قدرے بہتر ہے، یعنی یہ ملامت کرتا ہے غلطی پر، اب اس کے بعد مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ بھائی موبائل فون تمام اب آپ اپنے آف رکھیں، یہ ہر بار میسیج میں چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد راضیہ اور مرضیہ ہے، وہ تو بالکل ہی الگ حالت ہے۔ اب رہ گئی بات نفس کی کیفیتیں۔ تو نفس کی کیفیت یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز پر راضی نہیں ہوتے اور اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے مطابق چلنا چاہتے ہیں زندگی کو اور لے کے چلنا چاہتے ہیں، تو یہ نفس لوامہ کی کیفیت، امارہ کی کیفیت غلبہ کر رہا ہے وہ، اور وہ پامد نہیں ہونا چاہتا۔ نفس کی یہ سب سے بڑی 3 خاصیتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ سرکش ہوتا ہے۔ جب سرکش ہوگا تو کسی غلامی قبول نہیں کرے گا۔ دوسری اس میں خاصیت شہوت ہے۔ سرکش شہوت، دوسری خاصیت اس کی شہوت ہو جاتی ہے۔ شہوت ایک ایسی چیز ہے، اس کی خاصیت کہ یہ ہر چیز میں پیدا کرتا ہے اس کو، یعنی ہر چیز میں شہوت پیدا ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر سرکشی یہ ہے کہ یہ اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے رکتا نہیں ہے۔ اب اس کی شہوت کیا ہے؟ اس کی شہوت یہ ہے کہ بھوک لگے تو اچھے سے اچھا کھانا چاہیے، تو اس کے لیے چاہے کچھ بھی اچھا برا کام کرو، دسترخوان بڑا سجنا چاہیے۔ دولت میں اس کی شہوت آ جائے تو چاہے کتنا ہی ظلم کرنا پڑ جائے لیکن چاہیے۔ علم میں اس کی شہوت آ جائے تو متکبر کر دیتی ہے، بڑھاتی ہے اس کو، اور اپنے نفس کو یہ نفس اس کو متکبر کر دیتا ہے کہ تجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، تو کسی کی بات کیوں سنے، تو کسی کا اطاعت کیوں کرے، تیرے سے زیادہ علم والا کوئی ہے؟ یعنی کہ ہر بات میں
جو شہوت تمہاری خواہش ہوگی اس کو شہوت کی حد تک لے جائے گا اس خواہش کو، اور اس میں چاہے وہ ظلم سے پورا ہو، وہ تکبر سے پورا ہو، وہ ریا سے پورا ہو، اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرے گا، کسی حد تک بھی چلا جائے، کسی بھی حد تک جائے، کسی بھی حد تک جائے، اور اس حد میں عقل کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ پھر عقل اس حالت میں نئی ترکیبیں بتاتی ہے اس کو۔ کیونکہ وہ سرکش ہو جاتی ہے اس کے ساتھ۔ جب نفس کی کیفیت سرکشی میں آ جائے تو وہ بھی سرکش ہو جاتی ہے پھر، کیونکہ خیر نکل جاتی ہے۔ اب بندہ جو ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا اور واپس بھی نہیں آتا، کیونکہ وہ ان سب باتوں کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ اور اس وقت لوامہ جو ہے، جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، وہ سو جاتا ہے، یہ اس کو سلا دیتا ہے، تیرا بھی کوئی کام نہیں تو سو جا۔ اب کوئی حادثہ، کوئی صحبت، کوئی بات اس کو جگا دے، تو وہ جاگ جاتا ہے، اور وہ جاگتا ہے پھر اتنی دیر جتنی دیر وہ ملامت کرتا ہے تمہیں، اور پھر یہ زور دکھاتا ہے کہ کیا ملامت کر رہا ہے، اگر ایسا نہ کرتا تو ایسا کیسے ہوتا، تو آگے کیسے بڑھتا، تجھ میں طاقت کیسے آتی، تجھے دولت کیسے ملتی۔ اب بندہ ہر بات کو بھول جاتا ہے، پھر دوبارہ اسی کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ اب نفس امارہ کو توڑتی ہے اطاعت، سبحان، علاج اس کا علاج ہے۔ اسی لیے بار بار حکم دیا گیا اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور ایک جگہ کہا گیا ہے ان لوگوں کی جن کو امر دیا گیا۔ امر کی دو حالتیں ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی۔ ظاہری حالت اس کی حکمران ہے، اور باطنی حالت اس کی اولیاء اللہ ہے۔ اب تمہارے باطن کو ظواہر سے ہی نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے ساتھ مل گئے تو تم اور سرکش ہو جاؤ۔ آج کل کے جو اب اس کا علاج شرط پر ہو سکتا ہے، شرط پر کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اپنے آپ سے ہی شرط لگا لو کہ میں نے یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے۔ اب یہ شرط جیتنے والی بات ہے کہ تم وہ کرو جو تم خیر سمجھتے ہو، یعنی ایک آسان راستہ بزرگوں نے بتایا، ایک آسان راستہ ہے اپنے ساتھ شرط لگانا، اپنی سرکشی کو اپنی شرط سے توڑ سکتے ہیں۔ کہ میں نے جس کا مال غصب کیا ہے اب آگے نہیں کرنا کسی کا، بس جتنا اتنا کافی ہے۔ جب تم یہ نیت کرو گے نا تو تمہارا ضمیر پھر تمہیں جھنجھلائے گا، جب تم کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ روکنے کی کوشش کرے گا۔ اب اگر تم تھوڑا سا ہمت کر گئے تو یہ حاوی آ جائے گا، لوامہ،
اور وہ ہمارا ٹوٹنے لگے گا، پھر وہ کسی اور رخ پہ تمہیں لے کے جائے گا۔ دوسری بات، شرط کب جیت سکتے؟ شرط تم جب جیت سکتے ہو جب تم کسی اطاعت میں آ جاؤ، اور صرف اطاعت تمہاری اتنی ہونی چاہیے، بس تم اتنا بات کا خیال کر لو کہ اللہ اور اس کا رسول کس بات سے خوش ہے، یہی شرط ہے بس ایک، کہ میں اب کس کی مانوں، اگر اللہ اور اس کے رسول کی مانتا ہوں یا اپنے نفس کی مانتا ہوں، میرا معبود کون ہے، کیونکہ مجھے پیروی اس کی کرنی ہے جو میرا معبود ہے۔ اگرچہ میرا معبود اللہ ہے تو اس کے حکم کی پابندی کروں، اگرچہ میرا معبود نفس ہے اس کی تعمیل کروں، اور اگر کسی کا معبود طاغوتی ہو جائے پھر وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، کیونکہ انصاف نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو ہدایت دیتا ہے، یعنی یہ اپنے ساتھ بھی انصاف نہیں کر رہا، اپنے ساتھ انصاف نہیں کر رہا وہ۔ اس لیے اس کو ہاں دیکھو، عبادت جو ہے وہ چند کلمات کا نام نہیں ہے، میں نماز پڑھنے جاؤں، میں روزہ رکھوں روزانہ 5 نمازیں پڑھوں، روزہ رکھوں، زکوٰۃ بھی دوں، لیکن پیروی اپنے نفس کی کروں، تو میں نے رب کو معبود پورا تسلیم نہیں کرا، بس اس کے احکام کی پابندی کر رہا ہوں، تھوڑی سی اپنے پہ سے بوجھ اتار رہا ہوں، لیکن اصل معبود میں نے جو بنایا ہوا ہے وہ اپنے نفس کو ہی بنایا ہوا ہے، اصل اطاعت میں اپنے نفس کی ہی کر رہا ہوں۔ اچھا، کمال بات یہ ہے کہ نفس کی اطاعت میں نماز پڑھنا بھی ہے، نفس کی اطاعت میں روزہ رکھنا بھی ہے، نفس کی اطاعت میں زکوٰۃ دینا بھی ہے۔ اب کیسے؟ وہ یہ کہ میں نماز 5 وقت میں پڑھوں تاکہ لوگ دیکھیں کہ میں نمازی ہوں، اور میں یہ حکم احکام تو پورا اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، لوگ دیکھیں مجھے اللہ کی عبادت تو کر رہا ہوں نا میں، یہ ریا ہو گئی، نتیجہ شرک ہے۔ روزہ رکھا کہ لوگ مجھے متقی سمجھیں، باقی میں اس کی آڑ میں کچھ بھی کرتا رہوں، تو نتیجہ کیا نکلا؟ ریاکاری۔ زکوٰۃ دے رہا ہوں اس لیے کہ لوگ مجھ سے خوش ہوں، یار یہ تو لوگوں کو بانٹتا ہے، اللہ کی طرف سے خیرات کرتا ہے، یہ تو اچھا آدمی ہے، اور ذرا میں سر اٹھا کے لوگوں میں چلوں گا کہ میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں اتنی، تو یہ ریاکاری، تکبر۔ تو یہ بھی نفس کی پیروی میں۔ کب تک؟ جب تک تو مکمل اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کر لے، جب تک یہ سب ریاکاری ہے۔ اطاعت بڑی عجیب چیز ہے، اطاعت عبادت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور عبادت کی قبولیت کا دار و مدار اطاعت پر ہے۔ اور اطاعت کیا ہے؟ بیسیکلی اطاعت جو ہے محبت ہے۔ اللہ سبحان، میں جس سے محبت کرتا ہوں اسی کا تو گن گاؤں گا۔ اور کمال بات یہ ہے کہ جب بندہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے، یہ نفس امارہ خود ہی مر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی محبت اس کی موت ہے۔ ہاں، نفس امارہ کی موت محبت الہی ہے۔ سبحان اللہ،
اور اگر یہ تم نے کنورٹ کر لی ادھر تو نفس مطمئنہ حاصل ہو گیا۔ نفس مطمئنہ کا مقصد یہ ہے کہ تو جس کی محبت اور اطاعت سے مطمئن ہو جائے۔ اسی صورت میں یقین بھی بڑھے گا آدمی کا، یقین کی منزل بھی۔ یقینی تو ہوگا تو پہنچے گا وہاں تک۔ تو نفس مطمئنہ یہ ہے کہ تو اس کی محبت سے مطمئن ہو جا، اور جب تو اس کی محبت سے مطمئن ہو جائے گا تو اب اصل کیفیتوں کا پتہ چلے گا۔ سبحان اللہ۔ اب پتہ چلے گا کیفیت کیا چیز ہوتی ہے۔ دیکھو مفلسی، جی غنہ، بھوکے رہنا، پیٹ بھرنا، پریشان ہونا، خوشحال رہنا، تنگی ہونا، کشادگی ہونا، ذلیل ہونا، عزیز ہونا، یہ ساری کیفیتیں۔ اب تمہاری محبت کا پتہ جب چلے گا جب تم تنگی سے بھی خوش رہو اور کشادگی سے بھی۔ نہ کشادگی تم پہ اثر کرے نہ تنگی تم پہ اثر کرے، تم گلہ کسی کا نہ کرو، نہ کوئی عزت تم پہ اثر کرے نہ کوئی ذلت تم پہ اثر کرے۔ آئی سمجھ میں بات؟ جی جب یہ چیزیں اثر کرنا بند ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے محبت حقیقی ہو گئی، مطمئنہ کی طرف بڑھ گیا۔ یہ مطمئنہ کی منزل ہے۔ کیوں کہ سب کچھ آ کس کی طرف سے رہا ہے؟ خالق و مالک کی طرف سے۔ جب سب کچھ اسی کی طرف سے آ رہا ہے تو پھر شکایت کیسی؟ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ شکایت کیا لبوں پہ آہ بھی لایا نہیں کرتے، محبت کرنے والے غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ آئی نا سمجھ بات؟ تو جب پتہ چلتا ہے کہ گویا یہ محبت میں ہے یا نہیں ہے، اس کا نفس مطمئنہ ہو گیا یا نہیں ہوا، نفس یہ کچھ وجود بھی رکھتا ہے، ہمارے جو ظاہری جسم ہے اس کے اندر اس کا کچھ وجود بھی ہے، مقام بھی ہے۔ بالکل سارا اسی کا وجود ہے، اور ہے کس کا؟ اس وقت حاکم کون ہے؟ نفس۔ یہی ہے، روح تھوڑی ہے حاکم اس وقت، ابھی تو یہ اس پر بھی حکمرانی کر رہا ہے، روح پہ بھی۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی حکمرانی کیوں ہے؟ روح تو امر ربی ہے، اس کی روح امر رب بھی ہے، اس پر حکمرانی جبکہ نفس پیدا ہوا ہے۔ پیدا ہوئی۔ اب نفس کیسے پیدا ہوا ہے؟ جی یہ سوال ہے۔ چینی اور پانی دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ کسی سے سوال کرو یہ کیا ہے، وہ کہے گا چینی ہے۔ کسی سے پوچھو گلاس میں کیا ہے، وہ کہے گا پانی ہے۔ اب پلیٹ کی چینی اٹھا کے پانی میں ڈال دو اور اس کو ہلا دو، اب اس سے پوچھو یہ کیا ہے، تو وہ کہے گا شربت۔ تو نہ پانی رہا نہ چینی رہی، دونوں کے نام تبدیل ہو گئے۔ جی کیا بن گیا؟ شربت۔ ایک تیسرا نام دے دیا اس کو، تیسری کیفیت آ گئی۔ اب جب اس کو استعمال کرو پیو تو دونوں کیفیتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ پانی کی اصل نمی ہے وہ معلوم ہو رہی ہے، اور چینی کی اصل مٹھاس ہے وہ بھی معلوم ہو رہی ہے۔ صحیح ہے؟ جی جب جسد میں روح پھونکی گئی تو دو چیزیں جب ملی تو تیسری کیفیت پیدا ہوئی جس کا نام تھا
نفس. اور جب روح جسم سے الگ کی جائے گی تو کیا رہ جائے گا؟ صرف روح رہ جائے گی. اچھا روح سے الگ. اسی لیے کہا کل نفس ذائقۃ الموت. نفس کو فنا ہو جائے گی. روح جب چھوڑ دے گی جسد کو ہاں تو روح رہ جائے گی. تو پھر وہ دو کیفیتیں الگ ہو گئی نا دونوں. جی. ایک ایک رہ گئی. ایک رہ گئی. ایک جو رہ گئی وہ روح تھی، دوسری جو تھی جسم تھا، فنا ہو گئی. یہ فنا ہو گیا. تو نفس کو فنا ہو گئی، وہ کیفیت ختم ہو گئی. یہ نفس ہے. اب یہ بتاؤ مرنے سے پہلے کیسے ختم ہوگا؟ جیسے ہے نا موت قبل ان تموت، مر جانے سے پہلے. یہ بھی ایک کیفیت کے نام ہے. یہ کیفیت کا نام ہے. اور وہ موت کیا ہے؟ خواہشات. وہ موت یہی ہے کہ تو اپنی خواہشات کو اپنے رب کے تابع کر دے. اللہ کے بندے وہی ہیں جو اپنا اختیار اپنے رب کی طرف لوٹا دیتے. ورنہ نفس کا کوئی علاج نہیں. علاج یہ ہے کہ اختیار ہاں. کی طرف اور نفس کے سارے شر کی وجہ یہ، نفس کے جتنے بھی شر ہیں نا ان کی وجہ صرف ایک ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ محبت دنیا کی، حب دنیا. حب دنیا. یہ سارے نفس کے خواہشوں کی سب کی جڑ حب دنیا ہے. کمال بات یہ ہے کہ اللہ سے رو رو کے دنیا مانگو. کیا؟ رو رو کے دنیا میں. مگر ساتھ میں یہ کہو اللہ اس کی محبت نکال دے. واہ واہ. دنیا مجھے دے پوری پوری، اس کی محبت نہ دے. سبحان. محبت تو اپنی دے. اسی لیے کیوں کہ جس نے دنیا پائی وہ علت میں مبتلا ہوا، اور جس نے دنیا کھوئی وہ ذلت میں مبتلا ہوا. اس کی دو حالتیں ہیں جی. دنیا کھونے کی. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جو بوگے کاٹیں گے. کاٹو گے. تو اس لیے دنیا کھونی بھی نہیں ہے، صحیح. ورنہ ذلت میں مبتلا ہو جائیں گے. کیا منہ دکھاؤ گے پھر؟ ذلت میں مبتلا ہونے سے یہ مراد ہے کہ اس کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ اصل ذلیل ہونا تو وہاں کا ہے، یہاں کا تھوڑی. یہاں کوئی عزت نہیں ہے اور کوئی ذلت نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں ہر آدمی عزت ذلت سے گزر رہا ہے اپنے اپنے حساب سے. اپنے اپنے حساب سے. تو یہاں کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی ذلت نہیں ہے. عزت وہ جو قائم ہو جاتی ہے، ذلت وہ جو قائم ہو جاتی ہے. اور اس کی مثال شیطان ہے جس پہ ذلت قائم کی گئی. الہ یوم الدین. وہ اصل ذلیل ہے. جی. باقی تو اس کے دوستانے میں ذلیل ہیں. کیونکہ اگر ذلیل کی راہ اختیار کرو گے تو ذلت ہی ملے گی، اس کا نتیجہ ذلت ہی ہے. تو اس لیے دنیا کھونی بھی نہیں ہے. اور جس نے دنیا پائی وہ علت میں مبتلا ہوا، یعنی اس کا حساب دے گا.